بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب آداب سفری یعنی سفر کے آداب کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے سفر کے آداب بتائیں گے کہ سفر میں کون کون سی چیزیں مستحب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے متعلق ہمیں کیا کیا ہدایات دی۔ تو اس کا پہلا باب ہے باب استحباب الخروج یوم الخمیس و استحبابہ اول النہار۔ سفر کے لیے جمعرات کے دن جانا اور دن کے ابتداء میں نکلنا مستحب ہے۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوة تبوک یوم الخمیس وکانت یحب ان یخرج یوم الخمیس، متفق علیہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن ہی سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ وفی روایت فی صحیحین لَقَلَّمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الا فی یوم الخمیس۔ بخاری اور مسلم یعنی صحیحین کی روایت میں ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن میں سفر کرتے ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے۔ اس میں فرمایا خرج فی غزوة تبوک یعنی آپ تبوک کے لیے نکلے۔ تبوک ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ اور دمشق کے درمیانی راستے پر خیبر اور العلا کے خط پر واقع ہے۔ پہلے یہ شام کا علاقہ تھا، اب یہ حجاز کی حدود میں ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 465 میل پر ہے اور 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، یعنی 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کو جمعرات کے دن شروع کیا۔ تو اس سے علماء جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن کو سفر کے لیے کیوں منتخب فرماتے؟ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جمعرات اور پیر کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ افضل عمل یعنی جہاد یہ جمعرات کے دن ہو۔ اور کوئی یہ بھی فرماتے ہیں کہ لشکر کو بھی خمیس کہتے ہیں اور جمعرات کو بھی یوم الخمیس، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر جہاد کی ابتدا کر کے یہ نیک فعل لیتے تھے کہ جس لشکر کے مقابلے میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اس پر فتح ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جمعرات کو سفر پر روانہ ہوتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لشکر کو بھیجتے تب بھی جمعرات ہی کے دن بھیجتے تھے۔ تو کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی سفر کیا جائے تو اس کی ابتدا جمعرات کے دن سے ہو، کسی دوسرے دن میں سفر نہیں کر سکتے؟ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے علاوہ دنوں میں بھی سفر کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک جگہ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ہفتے کے دن سفر شروع کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر سہولت اور آسانی کے ساتھ جمعرات کے دن کی ترتیب بن جائے تو یہ اچھا ہے، ورنہ جس دن بھی ضرورت ہو اور جو بھی موقع ہو اس دن سفر کو شروع کر لیا جائے۔ وعن صخر ابن وداعة الغامدی صحابی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لأمتی فی بکورها وکان اذا بعث سریة او جیشا بعثهم من اول النہار وکان صخر تاجرا وکان یبعث تجارته اول النہار فأسرى وكثر ماله، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت صخر بن وداعہ غامدی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چھوٹے یا بڑے لشکر کو بھیجتے تو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے۔ حضرت صخر تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا سامان بھی دن کے ابتدائی حصے میں بھیجا کرتے تھے۔ بس یہ امیر ہو گئے، ان کا مال بہت ہو گیا۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ بکوریہ یعنی صبح کا وقت، یہ باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، یعنی دن کا اول وقت، اور اس کی جمع بواکیر یا باکورات آتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے ابتدائی حصے کے لیے دعا مانگی۔ تو جو کام بھی دن کے ابتدائی حصے میں شروع ہو وہ خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ محدثین بھی الابتکار فی سفر کا باب قائم کرتے ہیں کہ دن کے ابتدا میں سفر شروع کرنا یہ بہتر ہے اور اسی میں برکت ہوگی، کیونکہ دن کے ابتدا میں آدمی تازہ دم اور اس کی قوت عمل وافر اور زیادہ ہوتی ہے، جو ترقی اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسرا، جیسے کہ ابھی بتایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دن کے اس برکت والے حصے کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس برکت والے حصے سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنا کاروبار ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو دن کے اول حصے میں شروع کیا جائے۔ باب استحباب طلب رفق وتعمیرهم على انفسهم واحدا یطیعون، سفر کے لیے ساتھی تلاش کرنے اور ان میں سے ایک کو امیر بنانے کے استحباب کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں کہ سفر کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ سفر مل جل کر کیا جائے، یعنی اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ، رواہ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا وہ نقصان معلوم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے، تو کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کی ممانعت فرمائی کہ سفر اکیلا نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، یعنی سفر کا اکیلے سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے، تو کبھی اکیلے سفر نہ کریں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنے میں دنیا اور دین دونوں کا نقصان ہے۔ دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اکیلے ہونے کی وجہ سے جماعت کی نماز سے بھی محروم رہے گا، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ خاص کر کے زمانے قدیم میں جب کہ سفر بھی اونٹ یا گھوڑے پر ہوتا تھا اور راستے میں بڑے بڑے جنگلات آتے اور چوروں اور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ لگا رہتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے سیر الرجل وحدہ کا باب قائم کر کے اکیلے سفر کی بھی اجازت دی کہ اگر اچانک کسی ضرورت سے تنہا سفر کرنے کی نوبت آ جائے تو اب یہ اکیلے سفر کرنا بھی بلا کراہت جائز ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ سفر اکیلے نہ کیا جائے، لیکن مجبوری کی حالت میں اکیلے سفر کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراکب شیطان فالراکبان شیطانان۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، والثلاثۃ رکب، رواہ ابو داود و ترمذی و نسائی باسانید صحیحہ، قال الترمذی حدیث حسن، اور تین سوار ایک قافلہ ہے، اور اسے ابو داود، ترمذی و نسائی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا،
اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ راکب کہتے ہیں ایک سوار کو، اور اس کی تسنیہ راکبان اور اس کی جمع رکبون آتی ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی اس کی تسنیہ کا بھی استعمال ہوا اور جمع کا بھی استعمال ہوا۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اکیلے اور 2 آدمیوں کو سفر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم سفر میں 3 آدمی ہونے چاہیے۔ اکیلے سفر میں تو یہ نقصان ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ اکیلا آدمی جماعت کی نماز سے محروم رہے گا۔ اسی طرح اگر 2 آدمی بھی ہوں گے تو اگر ایک آدمی کسی کام کے لیے گیا تو یہ دونوں ہی تنہا ہو گئے، یعنی دونوں ہی اکیلے اکیلے ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اب یہ اکیلا آدمی دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا اور یہ پریشان ہوگا۔ تو اس لیے اس مومن بندے کو پریشان دیکھ کر شیطان خوش ہوگا۔ اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ 1 اور 2 آدمی شیطان اس لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 یا 2 آدمی ہوں تو شیطان ان کو آسانی سے بہکا سکتا ہے، مگر اگر ایک جماعت ہوگی تو پھر شیطان جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ شیطان کا زیادہ مکر ان پر نہیں چلتا، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ سفر کرنے میں کم از کم 3 افراد ہوں، کیونکہ 3 افراد سے ایک جماعت بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سفر کا ادب معلوم ہوا کہ سفر تنہا نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ 2 بھی نہ کریں، بلکہ بہتر مستحب 3 افراد ہیں، تو 3 سے زیادہ ہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمروا احدهم حدیث حسن رواہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی سفر کے لیے نکلے تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، تو یہاں پر سفر کا ایک ادب بیان کیا گیا کہ جب سفر کر رہے ہوں، سب مل کر سفر کر رہے ہیں، ایک جماعت ہے، تو انہیں چاہیے کہ ایک شخص کو اپنے اندر امیر مقرر کر لیں۔ علامہ زبیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کو امیر بنائے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، نرم مزاج ہو اور اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اسی طرح اثار کا مزاج بھی رکھتا ہو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ امیر ایسے شخص کو بنائے جو ایک طرف خوش اخلاق اور نرم مزاج ہو اور دوسری طرف عقل مند اور تجربہ کار ہو، سلوک اور احسان کرنے میں رغبت اور اثار کرتا ہو۔ اثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت پر دوسروں کو مقدم رکھنے والا ہو۔ اور امیر بنانے کے لیے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ امیر بنانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اگر دوران سفر کسی معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسی نزاعی صورت پیدا ہو جائے تو اس امیر کی طرف رجوع کرے اور جو فیصلہ ہو وہ اس کو قبول کرے۔ تو اس لیے امیر بنانے کے بہت سارے فائدے ہیں، امیر بنانا چاہیے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فرمایا، یعنی اس امیر بنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو لہٰذا ایک مستحب پر عمل ہوگا، اور جو مستحبات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصحابۃ 4 وخیر السرایا 400 وخیر الجیوش 4000 ولن یغلب 12,000 عن قلت رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ساتھی 4 ہیں اور بہترین دستہ 400 کا ہے اور بہترین لشکر 4000 کا ہے، اور 12,000 کا لشکر محض تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا
اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث مبارک میں بھی یہ فرمایا کہ انسان اکیلا سفر نہ کرے، جیسا کہ اس میں آیا خیر الصحابۃ اربعۃ، یعنی 4 ساتھی سفر میں بہترین ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سفر میں 2 کام ہوتے ہیں، یعنی 2 اہم کام ہیں۔ نمبر 1 سامان کی حفاظت اور نمبر 2 کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ تو اگر سفر میں 4 لوگ ہوں گے تو 2 کھانے پینے کے انتظام میں لگ جائیں گے اور 2 سامان کی حفاظت میں۔ اگر 2 شخص حفاظت کر رہے ہوں تو کھانے پینے کے سامان کے لیے ایک کو جانا پڑے گا جو تنہا ہو جائے گا، اور یہ منع ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہتر 4 ہیں۔ بہتر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ادنا درجہ 4 کا ہے، اور اس سے جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ بہتری ہے، یعنی 5 6 7 جتنے بھی زیادہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُغْلَبَ 12,000 عن قلتی، یعنی 12,000 کا لشکر صرف تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ 12,000 کا لشکر جو ہے یہ کوئی کم لشکر نہیں، یہ کمی والی تعداد سے یہ عدد نکل گیا، یعنی یہ کافی اور کثیر لوگ ہیں۔ اگر 12,000 کے مجمع نے شکست کھائی تو وہ کسی اور وجہ سے کھائی ہوگی، یعنی اپنے تکبر کی وجہ سے یا کسی اور اپنے اوصاف کی کمی کی وجہ سے شکست کھائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی تعداد کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی، حتیٰ کہ سفر کے آداب بھی ہمیں بتائے کہ سفر کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں سفر کے آداب بتائے گئے کہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک جماعت مل کر سفر کرے۔ ایک جماعت نہیں تو کم از کم 2-3 لوگ ہی ہوں۔ تو اس میں ایک فائدہ جماعت کا ہے، یعنی جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دین اور دنیا کی بھلائیاں بھی اس سے حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔